وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. موضوع گفتگو اعتکاف، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف صحیح ہونے کی شرائط. کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ غسل ہو یا وضو ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا اعتکاف ہو، واجب ہو یا مستحب ہو، کچھ نہ کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر دار و مدار ہے اس عبادت کے صحیح ہونے کا. بالکل ویسے ہی اعتکاف کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اور انہی شرائط میں سے جو پہلی شرط بیان کی جا سکتی ہے اور بعض فقہا نے اس شرط کا ذکر کیا، وہ ہے ایمان. یعنی اگر کوئی شخص نفاق کے عالم میں ہو اور وہ اعتکاف کرے اور بعد میں وہ خلوص دل سے مسلمان ہو جائے، تو اس کا وہ اعتکاف کہ جو اس نے کیا تھا وہ صحیح نہیں مانا جائے گا. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اس کے اعتکاف کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی روز قیامت اسے اس اعتکاف کی کوئی جزا نہیں ملے گی، کیونکہ منافق کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. کون سے اعمال؟ کہ جو اس نے مسلمان بن کے اسلامی معاشرے میں انجام دیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ اعتکاف ہو. منافق کی ایک علامت بغض اہل بیت علیہم السلام ہے. لہذا اگر کوئی فضائل اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کے بعد اور مقام اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کے بعد بھی ان سے بغض رکھے، تو وہ بھی انہی منافقین کے زمرے میں آتا ہے کہ جن کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں. تو اعتکاف کی پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے عقل. یعنی اگر کوئی عاقل اعتکاف انجام دے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے، لیکن اگر کوئی عقل نہ رکھتا ہو، اب وہ چاہے ایسا دیوانہ ہو کہ جو ہمیشہ دیوانگی میں ہے، اس کا بھی اعتکاف صحیح نہیں. اور اگر کوئی ایسا دیوانہ ہے کہ جو ادواری ہے، یعنی کبھی کبھی اسے دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، اب اگر اسے اس کے گھر والے اعتکاف کروائیں تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے.